السلام علیکم ایوری ون. شاید ابھی تک آپ نے اللہ سے جو کچھ مانگا ہے وہ آپ کو نہیں ملا ہوگا. آپ نے کبھی سوچا یہ مانگنے کی پروسیس میں جو وقت گزرا ہے وہ ضائع نہیں کیا گیا؟ ہاں، وہ ضائع نہیں کیا گیا. جو وقت انتظار میں گزرا وہ وقت بہت قیمتی تھا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ ابھی تیار نہیں ہیں. اللہ پھر آپ کو ان طریقوں سے تیار کر رہا ہے جنہیں شاید آپ ابھی نہیں سمجھ سکتے. اکثر جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ جواب آنے سے پہلے کا وقت بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ جواب آنے کا. اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بہتر کیا ہے. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ وقت آئے تو آپ پوری طرح تیار ہوں اس چیز کو پانے کے لیے جسے آپ نے دعا میں مانگا ہے. اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی علامات بتاؤں گی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جسے آپ پانے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور یہ علامتیں آپ کو یہ سمجھانے میں مدد دیں گی کہ ابھی تک آپ کی دعا کا جواب کیوں نہیں آیا ہے. تو یہ ویڈیو آپ کے لیے خاص بنائی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے تیار کر رہا ہے. کبھی کبھی جب آپ کسی چیز کی دعا کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ چیزیں مشکل ہو رہی ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، اچانک ہی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. جانتے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو آپ کی دعا کا جواب ہے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ ترقی بغیر محنت اور کوشش کے کبھی حاصل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور ایک چیز جسے تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے. تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. ہم انسان ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ہمیشہ بغیر پریشانی اور تکلیف کی گزرے، جبکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اب جو یہ مشکل اور پریشانیاں آپ کی زندگی میں آئی ہیں یہ آپ کو تیار کر رہی ہیں، آپ کو اس قابل بنا رہی ہیں کہ جو نعمتیں آپ کو ملنے والی ہیں ان کو سنبھال سکیں جن کے لیے آپ نے اللہ سے دعائیں کی ہیں. شاید ابھی آپ کو یہ بات نہ سمجھ آئے، مگر ایک بات یاد رکھیں، ہر تکلیف دہ لمحہ آپ کو مضبوط کرنے آتا ہے. جانتے ہیں یہ مشکلات ایک بیج کی طرح ہوتی ہیں. جیسے ایک بیج کو درخت بننے کے لیے مٹی کو توڑنا پڑتا ہے، جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور موسم کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بڑھنے کا موقع دے رہا ہے، بھلے یہ تکلیف دہ ہے مگر یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار آزماتا ہے کہ میں دیکھوں میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں. جانتے ہیں ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو فوراً نتیجے کی خواہش رکھتی ہے، اور جب وہ فوراً کام نہیں بنتا تو پریشانی ہو جاتی ہے. ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک لمحے کے لیے سکون سے ایک کونے میں بیٹھ کر سوچیں. اگر فوراً کام نہیں ہوا تو اس کا مطلب انکار نہیں بلکہ تیاری ہے، اور کیا پتہ یہ انتظار کا لمحہ ہی وہی ہو جہاں ترقی ہو رہی ہو. جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صبر کا مطلب خالی انتظار نہیں، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے اور آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا ہے. وہ صبر کے ساتھ انتظار کے لمحے آپ کو اس شخص میں بدل رہا ہے
جو اس نعمت کو سنبھال سکے جس کے لیے آپ نے دعا کی ہے۔ ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ہمیں فوراً مل جائیں، مگر کبھی کبھی ہم جلد بازی میں اتنا نقصان کر بیٹھتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر وہ چیز جس کے لیے آپ نے دعا کی آپ کو فوراً مل جائے اور آپ اس کے لیے بھی تیار نہ ہوں، تو کیا آپ اسے سنبھال لیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کہ کب کس کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے، اور آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ بس کون سی چیز کا وقت بہتر ہے، کون سی نہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر پوری دنیا بھی مل کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک اللہ نے اسے تمہارے لیے مقرر نہ کیا ہو، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا بھی چاہے تب تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز میں دیری ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صحیح وقت پر لانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اب جب بھی آپ کو انتظار کرنا پڑے اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ کا صبر آزمایا جا رہا ہے، تو جان لیں یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ یہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے جس کی ہم نے دعا کی ہوتی ہے۔ اب جب بھی آپ کو انتظار کرنا پڑے اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ کو صبر آزمایا جا رہا ہے، تو جان لیں انسانی فطرت ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اپنا دل کھول کر فریاد کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ بدلتا ہوا نظر نہیں آتا، پھر ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کیوں میری دعا کا جواب نہیں دے رہا؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے؟ جانتے ہیں یہ وہ چیز ہے جسے شاید آپ نے نہ سمجھا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی دعا کا جواب دیتا ہے، لیکن ہمیشہ ویسا نہیں جیسا آپ سوچتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان اللہ سے ایسی دعا نہیں کرتا جس میں گناہ یا رشتہ توڑنے کی بات نہ ہو، تو اللہ اسے 3 میں سے ایک دعا قبول کرتے ہیں، یا تو ویسے ہی دعا قبول کرتا ہے جیسی وہ مانگتا ہے، یا پھر اسے آخرت کے لیے سنبھال لیتا ہے، یا پھر کوئی آفت اس سے دور کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے بات یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کا جواب ایسے طریقوں سے دیتا ہے جیسے وقتی طور پر تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن جب بعد میں سمجھ آتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر اسی لیے کرتا ہے کہ اس وقت اگر وہ چیز آپ کو مل جائے تو آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، جس کی وجہ سے ان دعاؤں کو آخرت کے لیے سنبھال لیا جاتا ہے، جس کا اجر اسے کئی گنا ملتا ہے۔ تو جان جائیں یہ وقت اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کا جواب ایسے طریقوں سے دیتا ہے جسے وقتی طور پر تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن بعد میں سمجھ آ ہی جاتی ہے۔ آپ کو صبر سکھانے کا، اللہ پر بھروسہ رکھنے کا، اور آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنے کا جس چیز کے لیے آپ نے دعائیں کی ہیں۔ جان لیں اللہ تعالیٰ کا ہر طریقہ پرفیکٹ ہوتا ہے، چاہے وہ ہماری امیدوں سے نہ ملتا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پکار سنتا ہے، بس اللہ پر بھروسہ رکھو، جو بھی ہوگا جب بھی ہوگا بہتر سے بہترین ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اس وقت سے گزارتا ہے جس میں صاف نشانیاں ہوتی ہیں، آپ اپنی اندرونی طاقت کو بڑھتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ طاقت جسمانی ہو یا نہ ہو مگر روحانی تو ضرور ہوتی ہے۔ جانتے ہیں انسان کو ترقی بھی چیلنجز کا سامنا کرنے میں ہی ملتی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، آج آپ جہاں ہیں وہاں کیسے پہنچے، نہ کمزور پڑھو نہ غم کرو، اور اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے کتنی ہی مشکلیں آ جائیں، بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب بھی کبھی آپ دیکھیں کہ آپ کا صبر ہمت اللہ کی طرف سے دی گئی آزمائشوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو سمجھ جائیں یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ یہ طاقت ان برکتوں کو سنبھالنے کے لیے ہی ہے جن کے لیے آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مضبوط مومن کمزور مومن سے بہتر ہے،
اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، جبکہ دونوں میں ہی بھلائی ہے۔ تم وہی پانے کی کوشش کرو جو تمہارے لیے بہتر ہو، مگر اللہ سے مدد مانگو۔ بس مایوس نہ ہونا، بس مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان امتحانوں کے لیے مضبوط بنا رہا ہے جن کا آپ سامنا کر رہے ہیں، جن برکتوں کے لیے آپ نے دعائیں کی ہیں، شاید کبھی محسوس نہ کیا ہو، شاید کبھی محسوس نہ کیا ہو آپ نے، مگر اللہ تعالیٰ ہر آزمائش، ہر تکلیف کے ساتھ آپ کو طاقت دے دی ہے اور قابلیت بنا دیا گیا ہے۔ بس مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ جب آپ تکلیف اور آزمائش کے لمحوں سے گزر رہے ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی سکون بھی عطا کرتا ہے۔ بے شک مکمل سمجھ نہیں آتا آپ کو، بے شک مکمل سمجھ نہیں آتا آپ کو، مگر اتنا سمجھ آنے لگتا ہے کہ چیزیں جس طرح ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے۔ پھر آپ کے دل میں سکون عطا کرتا ہے تاکہ آپ کے دل میں ایک اطمینان سا بھر جاتا ہے اور آپ کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کے ایمان کو مضبوط کرنا اللہ کا طریقہ ہے۔ جب آپ پریشانیوں کے لمحوں میں بھی ایک سکون اور اطمینان سا محسوس کرتے ہیں تو یہ بھی ایک نشانی ہے، تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان لمحوں کے لیے تیار کر رہا ہے جن کے لیے آپ نے دعا کی ہے۔ یہ سچ ہے کہ تبدیلی ایک لمحے میں نہیں آتی، بلکہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہی بنتی ہیں۔ جیسے آپ قرآن پر غور کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بس جان جائیں یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ آپ کو کچھ بڑا عطا کرنے والا ہے۔